سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا نور اللہ۔ آج 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ دشت کرب و بلا میں شہید کر دیے گئے اور اس بے دردی سے شہید کیے گئے کہ پانی تک آپ پر بند کر دیا گیا، اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ننھے گلے پر تیر چلا دیا گیا۔ اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کے جتنے بھی وہاں پر آل و اصحاب تھے ان تمام کو شہید کر دیا گیا، ماں سوا چند بیویاں اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہم کے، باقی تمام کو شہید کر دیا گیا، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید آپ سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ آج کے بیان میں جو مین چیز ہم نے سمجھنی ہے، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین، امام حمام شہزادہ گل قبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بیعت سے انکار کیوں کر رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت سے اسلام کے کون سے اصول کو نقصان پہنچے گا؟ شہادت تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن مقصد شہادت کیا ہے؟ آپ نے کیوں شہادت دی ہے؟ انشاءاللہ ہمارے علماء پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ آج بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ شہادت ہوئی کیوں۔ پہلے فضائل سیدنا امام حسین اور آپ کے اہل بیت کی کچھ فضائل۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ اے نبی کے گھر والوں، اس کا یہی ارادہ ہے اللہ کا کہ تم سے پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان سے پلیتی کو دور کرے گا اور ان کو پاک کرے گا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو لہذا اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی پلیتی سے، وہ پلیتی ظاہری ہو یا باطنی ہو، پاک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ باطنی پلیتی کیا ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، کفر ہو، فسق ہو، اسی طرح حب جاہ ہو، مال کی محبت ہو، ریاست کا پیار ہو۔ یہ تمام چیزیں بھی باطنی بیماریاں ہیں، رجس ہیں، پلیتیاں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو اس سے بھی پاک کیا ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی وجاہت چاہتے تھے اور آپ کو معاذ اللہ لالچ تھا حکومت کا، جس وجہ سے آپ نے جان دی۔ نہیں، قرآن تو فرماتا ہے ہم نے ان کو پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق تھا، ان سے پلیتیوں کو اللہ نے دور کر دیا۔ تو یہ بھی ایک پلیتی ہے، دنیا کی محبت، حب جاہ، ریاست کا پیار۔ تو لہذا اللہ نے اس گھرانے کو ان چیزوں سے پاک کر دیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آپ کو اپنے ریاست سے پیار تھا، آپ خلیفہ وقت بننا چاہتے تھے، آپ بادشاہ بننا چاہتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ آپ تو ایسے بادشاہ ہیں، حسین وہ بادشاہ ہیں کہ جن کی محبت، جن کی بادشاہت تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں تھی اور آج تک مسلمانوں کے دل میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔
یہ وہ بادشاہت ہے جو اللہ نے آپ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس کا اعلان فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ سرکار سے ملے ہوئے کتنا دن ہو گئے؟ میں نے عرض کی کافی دن ہو گئے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف نہیں پا سکا۔ تو آپ کی والدہ نے ناراضی کا اظہار کیا، فرماتے نا ولدنی امی، میری والدہ مجھ سے ناراض ہوئی، اتنے دن ہو گئے تم حضور سے ملے نہیں گئے۔ چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اجازت دے میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں جب نکلنے لگا میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ چنانچہ میں نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز میں نے پڑھی، سرکار اپنے وظائف میں مشغول رہے۔ عشاء کا وقت ہوا، سرکار نماز عشاء پڑھا کر جب گھر جانے لگے تو آپ نے میری آہٹ کو سنا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہوا یا من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ، تو حذیفہ ہے۔ ابھی کوئی بات، کوئی مطلب، کوئی مدعا دل میں ہے سب کا سب، زبان سے کچھ ظاہر نہیں کیا ابھی تک۔ میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں نے کیا مقصد لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، کچھ عرض کی نہیں کیا ابھی تک۔ سرکار نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے۔ بھی زبان سے کچھ، جامع ترمذی میں دی صحیح، زبان سے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ سرکار نے نام بھی بتایا، مقصد بھی پورا کر دیا، فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی میرے پاس نہیں آیا، اور یہ مجھے بتانے آیا ہے کہ میرے بیٹے، میرے شہزادے حسن و حسین، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو لہذا اللہ نے ان کو سرداری ایسی دی ہے جس کی سرداری کی مثال ہی کوئی نہیں۔ تو ان کی یہ لڑائیاں سرداری کے لیے نہیں تھیں، سرداری کی محبت کے لیے نہیں تھی۔ سردار ہونا اور بات ہے، سرداری کا پیار ہونا اور بات ہے، امیر ہونا اور بات ہے، امیری سے پیار ہونا اور بات ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت امیر ہو لیکن اس کو پیسے سے پیار نہ ہو، یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں۔ اللہ نے ان کو سردار بنایا ہے لیکن ان کو سرداری سے، دنیاوی ریاست سے حب جاش ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس گھرانے کو اتنی فضیلت بخشی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین آ گئے اور ممبر پر چڑھ گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہا یہ ممبر میرے باپ کا ہے، اس ممبر سے اتریے، اس ممبر سے اتریے، یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ وَاذْهَبْ إِلَىٰ مِمْبَرِ أَبِيكَ، اپنے آپ کے جو والد کا ممبر ہے آپ اس پر جائیں، یہ تمہارے نانا جان کا ممبر ہے، آپ اپنے والد کے ممبر پر جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لم یکن لأبی ممبر، اے شہزادے ہمارے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ وَأَخَذَنِي فَجَلَسَنِي مَعَهُ وَأُقَلِّبُ حَصَائِي بِيَدِي، اور آپ نے امام علی مقام کو اپنے پاس اپنے ممبر پر بٹھایا۔ جب گھر واپس گئے اس کے بعد مولا علی سے ملے، فرمایا من علمک، حضرت امام حسین کو مولا علی کے سامنے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی تھی کہ میرے باپ کے ممبر سے اترو؟ حضرت امام حسین نے فرمایا واللہ ما علمنی احد، مجھے کسی نے بات نہیں سکھائی، مجھے یہ بات کسی نے نہیں سکھائی۔ اور یہاں تک کہ ایک دوسرا واقعہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد نقل کرتے ہیں، میرے سامنے الاصابہ ہے، اس میں یہ واقعہ دیکھیں، اس کا اگلا واقعہ بھی آپ درج کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کسی ریاست کے معاملے میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر باہر تھے اور آپ نے حضرت عبداللہ بن اپنے بیٹے سے فرمایا ہوا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی ریاستی معاملے کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ آئے، دیکھا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت عمر کی بات چل رہی تھی۔ باہر حضرت امام حسین آئے، حضرت عبداللہ بن عمر کو باہر کھڑے ہوئے پایا، فرمانے لگے کیا بات ہے، حضرت عمر کہاں ہیں؟
بتایا کہ وہ اس وقت ایک مشاورت میں ہیں. انہوں نے کہا میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا, مجھے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. امام علی مقام اس خیال سے جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے کب اجازت ہوگی اندر جانے کی. چنانچہ آپ واپس آ گئے ملاقات کیے بغیر. جب حضرت عمر واپس گھر سے باہر نکلے, حضرت عبداللہ بن عمر نے, آپ کے بیٹے نے بتایا کہ امام حسین آئے تھے اور یوں چلے گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے ملے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کیوں آ گئے, آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے اندر نہیں آیا کہ میں نے کہا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے انت احق بالاذن من ابی عمر ابن ابن عمر, وہ تو عمر کا بیٹا ہے, اس کو اس وجہ سے اجازت نہیں ہے. آپ اجازت کے عبداللہ بن عمر سے زیادہ حقدار ہیں, یعنی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں جس کام میں مشغول تھا آپ اندر آ جاتے, آپ کو اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ تو میرا بیٹا تھا, اس کو اجازت کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں. پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا فَإِنَّمَا أَنبَتَ مَا تَرَى فِي رُؤُوسِنَا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ, ہمارے سروں پر جو تاج سجے ہیں, ہمارے سروں پر جو عزت کے تاج سجے ہیں, یہ اللہ نے سجائے ہیں یا اس کے بعد آپ کے گھرانے نے سجائے ہیں؟ یہ عزتوں کے تاج اللہ نے سجائے ہیں یا اللہ کے بعد آپ کے گھرانے نے, آپ کے نانا جان نے ہمارے سروں پہ یہ تاج رکھے ہیں؟ تو اتنا پیار اللہ نے صحابہ کے دلوں میں بھی ان کے حق میں رکھا تھا. تو لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت قطعاً ریاست کے لیے, صرف حب ریاست کے لیے نہیں تھی, اس کے پیچھے بہت سارے اور بھی مقصد ہیں. اب کون سے مقصد ہیں میں آپ کے سامنے مختصراً وہ بھی عرض کرتا ہوں, اور پھر اسلام میں اصول حکمرانی کیا ہے آج ہم یہ سمجھیں گے. اسلام کا اصول حکمرانی کیا ہوتا ہے؟ امام علی مقام کو یزید پر اعتراض کیا تھا؟ آپ یہ اعتراض میں آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ سے پیش کرتا ہوں. اعتراض یہ تھا حضرت امام حسین کو کہ یزید قد اشتہر بالمعازف وشرب الخمر والغناء والصید واتخاذ الغلمان والفتیان والکلاب. یزید جن چیزوں میں مشہور تھا وہ کیا چیزیں تھیں؟ گانا بجانا, اس کے ساتھ ساتھ شراب پینا, اسی طرح گانا سننا, شکار پہ جانا, لڑکوں کے ساتھ رہنا, اسی طرح کتوں کے ساتھ رہنا, اسی طرح نوجوانوں کو اپنے ساتھ رکھنا, بندروں کے ساتھ کھیلنا, اس سے ساتھ ساتھ نماز کا چھوڑنا, نماز کا ترک کرنا. اب پہلے یہ ساری چیزیں سن لیں جو امام علی مقام نے جس وجہ سے اس کی بیعت نے کی, اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ نماز چھوڑنا, شراب پینا, اسی طرح کتوں کے ساتھ کھیلنا, کتے رکھنا, کتوں پالنے کا شوق تھا, اسی طرح بندر پالنے کا شوق تھا, اس طرح کے اس کے سارے کام تھے, شراب پینا, گانے سننا, یہ تھے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں درج ہیں کہ اس وجہ سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی. اب میری بات توجہ سے سنیے گا, یہ جتنی وجوہات آپ سن رہے ہیں ان میں سے کون سی وجہ ایسی ہے جو ہمارے سیاستدانوں میں موجود نہیں؟ امام علی مقام کیوں نکلے تھے یزید کے خلاف؟ آپ بتائیں, امام علی مقام کیوں یزید کے خلاف نکلے؟ کیوں یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے آپ؟ وہ ہمارے اصول دین سے دور تھا, وہ ہمارے دین کی بنیادی چیزوں سے دور تھا, وہ بنیادی چیزوں کو, بنیادی حدود کو پامال کرتا تھا. امام علی مقام اس وجہ سے اس کی بیعت نہیں کر رہے, اور آپ کا بیعت کر لینا اس بات کی سند ہو جاتا, اس بات کی دلیل بن جاتا کہ ایسے شخص کو بھی حکمران بنایا جا سکتا جو فاسق و فاجر ہو. آپ بیعت اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت تک یہ سند بن جائے کہ کسی فاسق و فاجر کو, بے نمازی کو بھی, شرابی کو بھی اپنا حکمران بنایا جا سکتا ہے. اس وجہ سے آپ نے اس کی بیعت نہیں کی, 72 تن قربان کر لیے. اچھا, سب سے پہلی وجہ کیا بیان کر رہے آپ نے؟ نماز چھوڑتا تھا. اچھا, یہ کیا وجہ ہے نماز چھوڑنا؟ ہمارے حکمرانوں میں, ہمارے بڑے بڑے افسروں میں, بیروکریٹ جو سب بڑے بڑے ہیں, ان میں یہ تو کوئی مرض ہی نہیں ہے, بلکہ ہمارے عام لوگوں میں نماز چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم رشتہ کرتے ہیں, اگر کوئی بتائے کہ آپ کا بیٹا بے نمازی, اس وجہ سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے نہیں کریں گے, تو ہمارے معاشرے میں لوگ اس پہ ہنسیں گے. یہ کون سی وجہ ہے رشتہ نہ کرنے کی؟
یہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں، یہ ہمارے ذہن ہے کہ اگر ہم نے رشتہ بھی کرنا ہو اور اگر بیٹا ان کا لڑکا بے نمازی ہو، کماتا اچھا ہو، بس ویل سیٹل ہو، لیکن اگر وہ کہے کوئی، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا میرے خیال میں ہمارے معاشرے نے اس وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کر دیا لڑکی والوں نے کہ لڑکا بے نمازی ہے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت، لیکن ہمارے امام کے نزدیک نماز کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ یزید بے نمازی ہے، نمازیں چھوڑتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو مسلح امام، جو اس وقت کا حاکم ہوتا تھا نا، خلافت جو ہمارا اسلامی خلافت کا نظام ہے، اس کا یہ اصول ہے، جو خلیفہ وقت ہوگا عید کا خطبہ بھی وہ دے گا، جمعے کا خطبہ بھی وہ دے گا، جمعے کی نماز بھی پڑھائے گا، عید کی نماز بھی پڑھائے گا، جہاں پر بھی وہ ہوگا عام نمازوں کی امامت بھی وہ کرے گا۔ یہ اصول ہے۔ اب یہ بتائیں، اس اصول کے تحت تو ہمارا کسی پارٹی کا کوئی سیاستدان پورا نہیں اترتا۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم سب کو لیڈر مانتے ہیں۔ اب بتائیے امام حسین کی، امام علی مقام کی سوچ ہمارے اندر کہاں غائب ہوگی؟ آپ تو یزید کا سب سے پہلا فالٹ کے بیان کرتے ہیں، وہ بے نمازی ہے، اور بے نمازی ہونا ہمارے اندر تو کسی عذر، کوئی وجہ ہی نہیں۔ ہم رشتہ بھی کر لیتے بے نمازی کے ساتھ، ہم بے نمازی کے ساتھ کھا بھی لیتے ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں، ہمارے حکمران بھی سارے اکثر بے نمازی ہیں، ہمیں بے نمازی سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے امام کو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اس سے یہ نماز کی، جو اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے بنیادی ارکان کو بیان کیا، اس میں پہلے کلمہ شہادت ہے، کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز ہے، نماز کا قائم کرنا۔ اسلام کے اندر تو اس کی اتنی اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے، اللہ نے نماز چھوڑنے والوں کو، نماز میں غفلت برتنے والوں کو فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اسلام نے جو نماز کی اہمیت تھی، امام علی مقام نے اس اہمیت کے پیش نظر کہا اگر خلیفہ وقت نماز چھوڑے گا، اپنی رعایا کو کیسے نماز پڑھائے گا؟ جو خود اتنے بڑے ارکان اسلام سے غافل ہوگا، جو اتنے بڑے ارکان اسلام کو اہمیت نہیں دیتا ہوگا، تو بتائیے وہ عام مسلمانوں کو نماز کیسے دعوت دے گا، ان سے نماز کیسے پڑھائے گا؟ کیونکہ قرآن نے خلیفہ وقت کی اہمیت، جو ذمہ داری بیان کی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں کو جب ہم اقتدار دیں تو وہ کیا کریں گے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ 4 اللہ نے باتیں فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں قبضہ دیں تو کیا کریں گے؟ یہ ایمان والے نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ تو گویا نماز کا قیام بھی ہمارے اسلام میں شورئی نظام میں ذمہ داری ہے خلیفہ وقت کی، حاکم وقت کی۔ زکوٰۃ کا سارا نظام بنانا، اس کو لینا، اس کو اچھے طریقے سے تقسیم کرنا، کس کی ذمہ داری اسلام میں؟ حاکم وقت کی۔ اچھا، اس کے بعد نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، تو کجا نیکی کی بجائے برائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کے لائسنس ایشو کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں تو کیا ہے، جو برائی کرتا دیکھے گا، اس 2 گانے سن رہا ہے، وہ ناچ گانا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، وہ حاکم وقت اس کو روکے گا۔ اور یہاں آپ کے ہاں کیا حال ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو لہذا اسلام نے تو یہ ذمہ داری لگائی ہے ان لوگوں کی جو حاکم وقت ہوں گے۔ تو لہذا امام علی مقام ظاہر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی، ان کو پتہ تھا کہ ہم جس کو حاکم بنانا ہے، جس کو حکمران تسلیم کرنا ہے، اس میں کون سی خاصیتیں ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے آپ نے سب سے پہلی برائی اس کی کیا بیان کی ہے؟ وہ بے نمازی۔ جو مسلح امامت پر کھڑا ہوگا، جو خود ماضی ہوگا، جو پابند صوم و صلاۃ ہوگا، وہ لوگوں کو بھی ترغیب دلائے گا، وہ لوگوں کی باعث رغبت ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس کی بحث سے انکار کیا۔ جب وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جس کو اللہ نے 700 سے زیادہ دفعہ قرآن میں بیان کیا، تو باقی احکام شرع کو وہ کیا اہمیت دے گا؟ یہ نماز اتنی اہم ہے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ شراب پیتا ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہماری عام شخص کی شادی سے لے کر ہمارے بڑے بڑے فنکشن تک
کون سی ایسی محفل ہے جو معاذ اللہ اس برائی سے پاک ہے؟ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں ہم نے صرف رسموں کا نام اسلام رکھ دیا ہے. 10 محرم آئے گا، ہم دیگ پکائیں گے، تقسیم کر دیں گے، بس ہمارا حق ادا ہو گیا. اس چیز کا نام ہم نے، یہ ہے امام علی مقام کی قربانی کا مقصد. یہ اس وجہ سے امام علی مقام نے قربانی دی کہ ہمارا سال کے بعد ایک حق ہے، تھوڑا سا ہم نوحہ سنیں گے، کچھ یہ کریں گے وہ کریں گے، بس سب ختم. آپ نے قربانی اس وجہ سے دی تھی. قربانی کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شاعر اسلام جو یزید مٹا رہا تھا، آپ اس کو برداشت نہیں آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا. آپ نے کہا نہیں، میں نے بیعت کر لی تو قیامت تک سند بن جائے گی. ہمارے نبی کے نواسے نے بھی ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لہذا آپ نے جان دینے کے لیے یہ سند نہیں بننے دی. اب یہ بتائیں، میں آپ کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں ہماری چھوٹی سے چھوٹی شادی سے لے کر منگنیوں سے لے کر بڑے سے بڑے سرکاری فنکشنوں تک کون سی ایسی محفل ہے جو شراب نوشی سے پاک ہے، جہاں شراب نہیں چلتی اور اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا؟ حالانکہ قرآن، ہمارے اسلام میں اس کو کیا کہا گیا؟ ام الخبائث. یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی اصل ہے. جس طرح کہ ایک روایت میں ملتا ہے، اور یہ روایت مسند امام احمد میں، اگرچہ بعض محدثین کا اس کا کلام ہے، بعض دوسرے اس کو مانتے ہیں. ہاروت اور ماروت کا واقعہ جو کہ قرآن پاک میں ہے، پہلے پارے میں. ہاروت و ماروت جب وہ دنیا میں آئے تو ان کو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا. ان کا دل ایک عورت پہ آ گیا. اس عورت نے کہا کہ جب تک میری 3 کاموں میں سے ایک کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنا قرب نہیں دوں گی، تو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی. وہ کام کیا ہے؟ کام یہ ہوگا، یہ بت ہے اس کو سجدہ کرو، یا یہ بچہ اس کو قتل کرو، یا یہ شراب اس کو پیو. ان 3 میں سے ایک کام کر لو گے تو میں اپنا قرب تمہیں قریب آنے دوں گی، وگرنہ میں قریب نہیں آنے دوں گی. انہوں نے سوچا کہ اگر میں بت کو سجدہ کروں یہ تو کفر ہے، اگر میں بچے کو ماروں یہ ظلم ہے. بچے کو کیوں ماروں بھائی؟ اللہ کا اتنا بڑا جرم کیوں کروں؟ ایک جان ضائع کر دوں. شراب پی لیتا ہوں، اس میں میرا نقصان ہوگا. انہوں نے شراب پی. اس شراب کے نشے میں بت کو سجدہ بھی کر لیا. اس شراب کے نشے میں انہوں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا. اس کو ہمارے اسلام میں ام الخبائث کہا گیا. یہ خبیثتوں کی اصل ہے. بہت سارے خبائث یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ اتنی عام ہو چکی ہے. جب حاکم وقت شراب پیے گا، کیونکہ اللہ نے شراب اس وجہ سے حرام کی ہے کیونکہ یہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان کی عقل پورے طور پہ کام نہیں کرتی. تو جس نے حکومت چلانی ہے، جب وہ شراب نوشی کرے گا تو بتائیں اس کو اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے پوری لیاقت و صلاحیت بچے گی نہیں، تو مسلمانوں کے امور کیسے چلائے گا؟ تو لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شراب پیتا ہے، میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اگلے مرض آپ نے کیا بیان کیا تھا؟ معازف، ڈھول گانے باجے. یہ ڈھول گانے باجے سنتا ہے، سناتا ہے، اس کی مجلسوں میں ڈھول عام ہے، گانے چلتے ہیں، میوزک بجتا ہے. امام علی مقام نے اس وجہ سے بھی اس کی بیعت نہیں کی. اب مجھے بتائیں کہ ہماری کون سی محفل ہے، ہماری کون سی شادی ہے، ہمارا کون سا فنکشن ہے، سرکاری سطح سے لے کر عام شخص تک، آپ بتائیں جو اس برائی سے پاک ہے. اس برائی سے پاک کون سی ہماری محفل ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بیان کی تھی، یہ معازف یعنی ڈھول گانے باجے عام ہو جائیں گے. ساز عام ہوگا، نعتیں ساز میں پڑھی جا رہی ہیں، اسی طرح جو منقبتیں وہ ساز کے اندر پڑھی جا رہی ہیں. اور ساز بھی وہ ہے کہ جس کو آپ کسی طریقے سے جائز ثابت نہیں کر سکتے. کو دف بجا کر پڑے، آپ کہیں سرکار کی موجودگی میں دف بجائے، وہ تو دف سے بہت آگے جا چکے ہیں. پورا ساز ہے، پورے ساز کے قوانین کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک طرف ہے. دوسری ہماری طرف جو شادیوں کی ہے، اور شادیوں میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے، اور اسی طرح ہمارے فنکشنوں میں جتنا ناچ گانا ہے، عورتوں کا نسرا ناچ دیکھا جاتا ہے، ان پہ پیسے برسائے جاتے ہیں. آپ بتائیں امام علی مقام کی شہادت کو منانے والے اور لنگر بانٹنے والے نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ امام علی مقام تو اس شخص کی بیعت نہیں کر رہے کہ جو یہ کام کرتا ہے ہم سب وہ کام کر رہے ہیں. تو مقصد شہادت کہاں گیا؟ ہم تو صرف ایک مقصد کے لیے دیکھتے ہیں، بس 10 محرم آئے گا، ایک رسمی سی بات ہوگی، تھوڑا سا لنگر کچھ تقسیم کر لیں، اور اللہ نیت بہتر جانتا ہے نیت کیا ہے، پھر چلو نیت اچھی ہوگی، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے علاوہ بہت کچھ بیان کرنے کے لیے، لیکن میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا ایک بہت بڑا پلر ہے. اسلام کو قائم کرنے کے لیے خلیفہ وقت کا ہونا ضروری ہے.
وہ خلیفہ وقت پھر فاسق و فاجر نہ ہو، وہ اسلام کو سمجھنے والا ہو، اسلام کا پیار کرنے والا ہو، وہ صحیح طور پر اسلام کو نافذ کرنے والا ہو۔ اسلام کے نافذ کرنے کے لیے ایک ایسے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کا خلافت اور خلافی اور شورئی نظام ہمیں یہی کہتا ہے۔ اب اس شورئی نظام اور خلافتی نظام اور ہمارے نظام سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس طرح؟ ہمارے نظام خلافت میں، ہمارا نظام حکومت میں، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اور اسلامی نظام حکومت میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں۔ اقبال خلافت کے حق میں تھا۔ اے درویش خلافت جہانگیر تیری، بہت سارے اشعار انہوں نے خلافت کے حق میں لکھے، لیکن ایک شعر انہوں نے جمہوریت کے خلاف لکھا، جو برٹش جمہوریت ہمارے چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک طرف ہے کوانٹٹی، تعداد، 100 شرابی، 100 جواری، 100 بد دیانت لوگ، 100 کرپٹ لوگ۔ ایک طرف کھڑا ہے پاک دامن، دیانتدار، پرہیزگار، اسلام پر عمل کرنے والا، اپنی تجارت کے معاملے میں صاف ستھرا شخص۔ اس کا ایک ووٹ ہے، اس کے 100 ووٹ ہے۔ برٹش پولیٹیکل سسٹم میں جیتے گا کون؟ جس کے 100 ووٹ ہو گئے۔ اسلام میں یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ یہ شخص جو ایک ہے، اس کے اندر اچھی خاصیتیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن پاک میں فرماتا ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے پیارے حبیب فرما دیجئے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں، اگرچہ تمہیں خبیثوں کی کثرت تعجب میں ڈالے۔ اگرچہ خبیث دنیا میں زیادہ ہیں، برے لوگ دنیا میں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں جس چیز کا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اسلام میں جس کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ پاک دامن نیک شخص، جس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو۔ تو موجودہ نظام حکومت میں اور اسلام کے نظام حکومت میں یہ فرق ہے۔ یہاں صرف ووٹ گنے جائیں گے، ادھر ووٹ تولے جائیں گے کہ جس نے ووٹ دیا، جس نے اپنا حق کسی کے بارے میں استعمال کیا، حق خود ارادیت استعمال کیا ہے، وہ بتائیں کہ وہ اس کے پاس علم کتنا تھا، وہ ان معاملات کو سمجھتا کتنا ہے۔ تو لہذا یہ فرق ہے اسلام کے اور دوسرے نظام حکومت۔ اسی طرح محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی۔ اقبال کا ایک شعر ہے، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ ہم محکوم ہیں، ہم آج تک انگریز کی غلامی سے ذہنی طور پہ باہر نہیں آ سکے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے۔ اقبال نے اس شعر میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو محکوم لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم اپنی ہر چیز کو دیکھتے ہیں دوسروں سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، ان کا نظام حکومت کیا، نظام تعلیم کیا، نظام سیاست کیا، سب وہ لیتے ہیں۔ لیکن اسلام اصل ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آزاد ہونا۔ ہم صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بس اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، باقی ہم سب آزاد ہیں۔ جو اللہ رسول کا حکم اس کے پابند ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور حکم کے پابند نہیں۔ جو ہمیں اس طرح کا حکم دے گا جو اللہ رسول کا ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ جو ہمیں ایسا حکم نہیں دے گا، اسلام کا واضح قانون ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا حکم میں کوئی بھی دے، وہ ہاتھ میں وقت ہو، ہمارے والدین ہو، ہمارے استاد ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اجازت نہیں ہم اس کی اس بات کو مانیں۔ یہ ہے اسلام کا نظام حکومت۔ لیکن اس طرف بس یس کرنے کا اختیار ہے، نو کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اقبال نے کیا بتایا ہمیں؟ محکوم، یہ اس کی نظم کا عنوان ہے تربیت، آزاد کی تربیت اور غلام کی تربیت۔ تو اس کا آخری شعر یہ ہے، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ ہماری یونیورسٹیوں میں میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں، میوزک کی تعلیم دی جا رہی ہے، باقاعدہ ڈانس سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہی تو محکوم کی تربیت ہوتی ہے، یہی تو غلاموں کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح موسیقی سکھائی اور صورت گری، بڑی اچھی آپ کو فوٹوگرافی سکھائی جاتی ہے، بڑے اچھی طرح سے ڈیزائن بنانے سکھائے جاتے ہیں، فیشن ڈیزائنر بنائے جاتے ہیں۔ ہر وقت وہ سوچتے ہیں ڈیزائن کپڑے کا کیسا ہونا چاہیے، نئے نئے ڈیزائن نکالیں گے۔ یہی محکوموں کی غلاموں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور ایک علم نباتات، آپ کو بوٹنی، ایگریکلچرل فیلڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح زیادہ فصل اگاتی ہے۔ یہ
چیزیں ہیں آپ کو سکھائی جائیں گی، ہاں یہ بھی اچھی ہیں، دنیا کو چلانے کے لیے یہ بھی بہتر ہیں کہ آپ علم نباتات سیکھیں، لیکن یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو آزاد لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کیسے کریں گے، ہم پوری دنیا کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکائیں گے کیسے، یہ ہے آزاد لوگوں کی تعلیم۔ اور یہ وہ تعلیم تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی تھی، جو خلفائے راشدین کے پاس تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی۔ آپ نے بڑے بڑے حکمرانوں کو اپنے سامنے جھکایا، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا، کیونکہ ان کے پاس وہ تربیت تھی، وہ تعلیم تھی جو آزاد لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور محکوم لوگوں کی جو تعلیم ہے، آپ کے سامنے یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا، اتنی بچیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا۔ اب ایک اور بھی المیہ یہ ہے، اگر کسی مدرسے میں ایک بچے یا بچی کے ساتھ یہ ہو جائے کتنا شور پڑتا ہے۔ یہ ہماری یونیورسٹیوں میں ایک دو یونیورسٹی، پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں محکوم ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کو ایجوکیشن، عورت مرد کٹھے بیٹھ کے پڑھیں، یہ نیا یہ ماڈرنائزیشن ہے، یہ ترقی ہے، ہمیں ترقی کی نئی ڈیفینیشن بتائی گئی۔ تو لہذا حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ محکوموں کی تعلیم ہے، یہ محکوموں کی تعلیم تھی دراصل جو انگریز نے ہمیں سکھانی تھی۔ اسی طرح ایک اور شعر میں وہ ایک بات کہتے ہیں، طواف و حج کا ہنگامہ ہے اگر باقی، ابلیس کی مجلس شورا ان کی ایک نظم ہے، اس کے مجلس شورا کے جو اس کے ارکان تھے ابلیس کے، یعنی مطلب انگریزوں کی مجلس شورا میں جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا مسلمانوں کے بارے میں، ان کو ہم نے کیا کرنا۔ ایک مشیر نے یہ مشورہ دیا، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی ہے مومن کی تیغ بے نیام۔ اگر طواف و حج باقی ہیں، لوگ طواف کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، نیکی کی اچھی بات ہے، جانا چاہیے، حج کرنے بھی جاتے ہیں، بار بار طواف بھی کرتے ہیں، بار بار حج میرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ وہ شیطان کا چیلا کہتا ٹھیک ہے یہ ہنگامہ باقی ہے تو پھر کیا ہے، کیونکہ کند ہو کر رہ گئی ہے مومن کی تیغ بے نیام، وہ مومن کی تلوار جو نیام سے باہر رہتی تھی، کافروں کے لیے وہ ڈر کا، خوف کا باعث تھی، وہ تلوار اب نیام میں جا کر کند ہو چکی ہے۔ یہ جہاد نہیں کریں گے، جب تک جہاد نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، اس وقت تک کے اوپر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جن کافروں کی سرحدیں تمہاری سرحدوں سے ملی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور وہ اب تمہارے بارے میں، اب تمہارے اندر اپنے بارے میں سختی محسوس کریں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، وہ آپ تمہارے اندر اپنے بارے میں سختی محسوس کریں۔ اب اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کیا۔ مسلمانوں کی آخری دو بڑی ریاستیں جو انگریزوں نے گرائیں، ایک دولت عثمانیہ ہے، ایک مغل سلطنت ہے، یہ دو مسلمانوں کی بڑی ریاستیں گوائی۔ جو مسلمانوں کا آخری خلیفہ تھا جو خلافت عثمانیہ کا، اس کو فوٹوگرافی بڑی پسند تھی، وہ دنیا سے فوٹوگرافی کے بڑے بڑے نمونے جمع کرتا تھا، اپنے محل میں لگاتا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا انگریز میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میری فوج کہاں جا رہی ہے۔ اس کو جہاد کا شوق نہیں تھا، لڑنے کا شوق نہیں تھا، تلواروں سے بندوقوں سے اس کو شغف کوئی نہیں تھا، چنانچہ اس کو تصویر گری سے، اسی جو صورت گری تھا، اس سے بڑا شغف تھا۔ اس نے بڑے نمونے اپنے محل میں جمع کیے، لیکن اس کی فوج اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، یہاں تک کہ پھر انگریزوں نے اس کی فوج میں سے مصطفیٰ کمال پاشا کو خریدا اور فوج میں بغاوت کروا کر سلطنت عثمانیہ کو، 600 سال کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ 50 ملکوں کی ایک حکومت مسلمانوں کی ختم ہوئی، 600 سال تک سب سے کامیاب ترین خلافت تھی جو دنیا میں 600 سال تک رہی۔ اس کی 600 سال تک کوئی دنیا کی حکومت قائم نہیں رہ سکی، دنیا میں کوئی ایسا نظام حکومت نہیں تھا۔ دوسری مغل سلطنت، مغل سلطنت کا آخری بادشاہ کا نام کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو شاعری سے بڑا شغف تھا، شاعری بڑی اچھی کرتا تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے اس وقت کے جتنے شعراء تھے، جتنے بڑے نام تھے، وہ سب موجود رہا کرتے تھے۔ وہ شاعری کرتے تھے، بھی اپنے شعر پیش کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا دیوان بھی موجود ہے، دیوان ظفر۔
اس نے اپنی آخری دور تھا جب قید ہوا، اس کے زمانے بہت سارے اشعار بھی لکھے. اس کا پورا دیوان آج بھی مل جاتا ہے، بہادر شاہ ظفر کا دیوان یا دیوان بہادر شاہ ظفر. لیکن اس کو بھی لڑنے سے، لڑائی سے شغف بالکل نہیں تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ لڑائی کافروں سے معاہدے، کافروں سے لڑائی کرنا، ان کے جہاد کرنا، اس کے دل میں بھی کوئی ایسا تصور نہیں تھا. یہ بھی جہاد سے دور تھا، فوج سے دور تھا، اپنی فوج کی نگرانی نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ اس کی فوج نے بھی اس کے ساتھ غداری کی، اور اس کو پتہ اس وقت چلا جب کافروں نے، جب انگریزوں نے اس کو اپنی بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے پاس لے کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا. تو یہ یہاں کی ہماری جو دولت مغل سلطنت تھی وہ بھی ختم ہوئی، کیونکہ ان دونوں کو بڑی بڑی سیاستوں کے جو بڑے حکمران تھے، ان کو جہاد سے، تلوار سے، تیغ و سنان سے کوئی شغف نہیں تھا. تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جوان تک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نہ کوئی شوق جہاد ہے، نہ اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو جب ہماری نسلیں اس طرح پروان چڑھ رہی ہیں تو وہ انگریز کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہو رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ اس بڑے حکمران، جو ایسا حکمران کہ جو اسلامی حدود کو پامال کرتا ہو، آپ اس کو حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہماری جب عوام کو، جب ہماری نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام ہے کیا، اسلامی حکمرانی ہوتی کیا ہے، تو بتائیے وہ کس طرح کھڑے ہوں گے، کس طرح اسلام کے لیے آگے بڑھیں گے. تو لہذا اس وجہ سے یہ سب سے بڑا مقصد تھا جو اس کو ہم پیچھے کر چکے ہیں. اور ایک بار آخری بات میں آپ کے سامنے کروں گا. اقبال نے ایک اور مجلس شورا جو اس کی تھی ابلیس کی، اس کا ایک چیلے نے یہ بات بھی کہی جو ابلیس نے سب چیلوں کے جواب میں کہی تھی. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. کہتا ہے کہ آئین پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئین لے کر آئے، قانون لے کر آئے، اس سے 100 بار بچو. اپنے چیلوں سے شیطان کہہ رہا ہے 100 بار الحذر. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حافظ ناموس زن، مرد آزماؤ مرد آفری. وہ قانون ہے کیا؟ وہ حافظ ناموس زن ہے، وہ عورت کی حفاظت کا درس دیتا ہے، وہ عورت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ عورت کو مرد کے ہوس سے بچانے کی ذمہ داری لیتا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ اقبال نے ایک عورت کی تعلیم کے بارے میں یہ بھی کہا تھا، جس علم کی تاثیر پہ زن ہوتی ہے نازن. ہماری عورتیں نئے نئے لباس پہن رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں. یونیورسٹی جو لڑکی جاتی ہے جس طرح جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے، وہ بے پردہ ہو جاتی ہے. اس کے دل اور اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں جس طرح ان کو پردہ ہونا چاہیے ویسا پردہ نہیں ہوتا. اقبال نے کیا کہا تھا؟ جس علم کی تاثیر پہ زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. یہ موت خرید رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کی، اپنے اسلام کی. یہ مائیں بنے گی. بتاؤ یہ مائیں اپنے بچوں کو جہاد سکھائیں گی؟ یہ بچے اپنے کو سرکار کی محبت سکھائیں گی؟ یہ اہل بیت کا پیار سکھائیں گی؟ یہ صحابہ کا پیار سکھائیں گی؟ یہ کیا سکھائیں گی جو خود دوسرے مردوں کی ہوس کا شکار ہو رہی ہیں اور ان کو پرواہ تک نہیں. تو لہذا حافظ ناموس زن، مرد آزماؤ مرد آفری. یہ شریعت تو انسان کو مرد بناتی ہے، بہادر بناتی ہے. یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے. اس سے دور رکھو، اس سے دور رکھو. پڑھاؤ ان کو بوٹنی، پڑھاؤ ان کو ایگریکلچر کی ساری تعلیم، پڑھاؤ ان کو فزکس، سائنس. توجہ کرو ان کی اس طرف کہ سائنس پڑھے بغیر تمہاری ترقی نہیں. وہ ہماری یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، جتنی ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں ٹیکنیکل لوگوں سے، انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے. ان کو نوکری تک نہیں مل رہی. اتنے ڈاکٹر ہو چکے ہیں. بتاؤ کیا ترقی کہاں ہوئی؟ آپ نے کہا ترقی کا رہا سائنس پڑھنے میں. ٹیکنیکل یونیورسٹیاں، یہ ہماری یونیورسٹی جو ہمارے سامنے انٹی یونیورسٹی، اس کو 100 سال تقریباً بنے ہو چکا ہے. ایک صدی میں کیا کیا آپ نے؟ اتنے آپ نے انجینئر پیدا کر دیے طرح طرح کی فیلڈ میں. کیا ہوا آپ کو؟ آگے کیوں نہیں بڑھے آپ؟ وجہ کیا تھی؟ جو اقبال نے ہمیں بتایا تھا. محکوم کی تعلیم کیا ہوتی ہے اور آزاد کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ محکوم کی تعلیم یہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. آزاد کی تعلیم کیا ہے؟ جہاں بانی، دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے. جو تعلیم شہاب الدین غوری کے پاس تھی، جو تعلیم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی، وہ تعلیم جو سرکار نے خلفائے راشدین کو دی تھی،
وہ تعلیم، اس تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی انگریز سے، بڑے بڑے دنیا کے سرمے جو ہمارے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں اس سے آزاد ہیں۔ امام علیہ مقام کی شہادت کا سبق یہ ہے، ہم نے فاسق و فاجر حکمران اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، یار کم سے کم نفرت کرو، کم از کم نفرت تو کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے شخص سے جو اسلام کو پامال کرتا ہو اس سے نفرت تو رکھو دل میں۔ اسلام میں 3 درجے بیان کیے گئے برائی کے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ فبلسانہ، تو زبان سے روکے، نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انسان برائی کو دل سے روکے، دل سے برا سمجھے، کم از کم ایک درجہ تو دل میں رکھو۔ لہذا اس وجہ سے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس مقصد شہادت کو، اس کے اندر کیا سبق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔